بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں بیلا. کل کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو اسمبلی تحلیل کرنے کا پلان تھا اس میں تاحال کچھ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. پنجاب میں کیا چودھری پرویز الہی اس فارمولے پہ عمل کریں گے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے, یہ ایک اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے پروگرام میں بھی ہم دوبارہ بات کریں گے. اور دوسرا جو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ یہ عندیہ دے رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کا یہاں کس طرح کا استقبال ہوگا؟ کیا ان کو تمام کیسز سے بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتی تو کیا وہ عدالت میں اپنے اوپر جو الزامات ہیں ان کو ثابت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر, سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں اس میں تو کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا, گورنمنٹ اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس آپشن کو سوچ رہی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کا جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا بیان تھا, یہ کیا پریشر ٹیکٹکس تھی یا وہ اس طرف چلے جائیں گے؟ اور اگر اس طرف چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور وہ وقت وہ ہے جب اس کی مدت 5 سال پوری ہو جائے. ٹھیک. لیکن دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ وہ ملک میں سیاست میں استحکام چاہتے تھے اور وہ اس میں پورے طور پر کامیاب رہے, اور وہ ملک کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. غالباً یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ جو پچھلے مئی سے لے کر اب تک جو ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے, وہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے اور عدم استحکام کو فروغ دینے میں وہ کامیاب رہے ہیں. اور پاکستان کا اس سے نقصان ہو رہا ہے جی, اور پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے نت نئے بہانے کے ساتھ آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نہ ایک سیگمنٹ ان کے ساتھ اب بھی موجود ہے اور ان کی سہولت کاریاں بھی ہوتی ہیں. انہیں بہت کچھ ان کے لاڈ برداشت کیے جاتے ہیں اور ان کے معاملات ایسے کبھی نہیں رہے ہیں جس طرح سے معصوم لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی آصف زرداری کی طرح معصوم نہیں ہوئے, کبھی بھی بے نظیر بھٹو کی طرح معصوم نہیں ہوئے, کبھی بھی وہ جو ہے وہ کیسز بنتے ہیں. کیسز تو ڈرامہ ہوتے ہیں اور 20 کیسز میں ایک ساتھ ضمانت ہو جاتی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو اور ان کو اوپر اڑانے کے لیے ہوتا ہے کہ اور ان کی پرواز بلند ہو, مقدمات بناؤ اور ان کی ضمانتیں ہو جائیں, پھر اور آگے بڑھو اور ان کے وہ جو ہے فلان ڈرامہ ہو جائے. ان کو آپ خود تو کبھی بھی ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. اگر گرفتار ہوئے ہیں ان کے اعظم سواتی صاحب گرفتار ہوئے یا اعظم سواتی صاحب کے معاملے پہ تو سر دیکھیں بڑا شور پڑا نا کہ بڑا ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. گل صاحب کا دیکھیں تو یہ کہنا بھی میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوگا کہ ان کو بہت زیادہ سیف سائڈ دی جا رہی ہے. آپ کا بہرحال اپنا اوپینین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ سارا کچھ ہوا ہے. شہزادے کو کچھ نہیں کہا گیا ہے اور ان کا مال پیٹا نہیں ہوا, ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے. ان پر بننے والے کیسز کو اڑا دیا جاتا ہے اور سیف ہیرو اور کچھ کہہ سکتا بھائی. یہ لیکن توشہ خانہ کیس میں آپ دیکھیں کافی چیزیں ڈریگ ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی منطقی انجام پر جائے گا؟ کے لیے سب سے پہلے درخواست رانا ابرار خالد کا کہنا ہے کہ مجھے اب تک جواب نہیں ملا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بندے نے درخواست دی تھی وہ اب تک وہ مطمئن نہیں ہے کہ جی توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں نے جو سوالات کیے تھے وہ نہیں ملے, ان کے جوابات نہیں ملے اور اس کو قومی راز کہا جا رہا تھا. یہ کون سا قومی راز تھا کہ آپ نے گھڑی لی اور آپ نے گھڑی بیچ کی؟ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ دیکھیں حکومت ان کے اوپر جو وہ کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, لیکن جہاں بھی ان کی محبوبیت ہے وہ اب تک برقرار ہے. ان اداروں میں, ان جگہوں پر, ان افراد میں, ان مراکز میں اب بھی وہ مقبول ہے اور اب بھی ان کے لیے سہولت کاری ہوتی ہے. اچھا, تو بہرحال چلیں یہ ایک الگ بحث ہے. اس کے اوپر چیزیں بڑی بار بار آ چکی ہوئی ہیں. ایک ادارہ ظاہر خود کو اب اے پولیٹیکل وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کرے عمل درآمد ہوگا, ہم دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں. لیکن جو دوسرا میرا ضروری سوال ہے, میں نے بالکل نہیں کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بہت سے ہیں جو ان کے لیے کر رہے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا ہے. اچھا, میں نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا ہے. ٹھیک. آپ کے خیال سے مطلب
کہیں نہ کہیں بیوروکریسی، کہیں کوئی اور. محبوب نظر ہیں اور ان محبوب نظر کو بھی یہی، جو جن کے محبوب نظر ہیں ان کو بھی یہی کرنا ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ ڈیزالو کرنے والی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والی جو خان صاحب کی بات ہے، اس کو آپ کتنا پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس کہ اگر خان صاحب حکم فرما دیتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں تو پنجاب میں کیا چودھری پرویز الہی مان جائیں گے؟ اور خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ وہ تو تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں نا، وہ تو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے کہتے ہیں. جس دن 26 نومبر کو انہوں نے کہا تھا اسی دن اسمبلی توڑ سکتے تھے. اب 26 کے بعد ان کے دن گزرے نومبر کے، باقی نومبر کے 4 دن اور آج 9 تاریخ ہے، آپ اس کو دیکھنے 14-15 دن ہو گئے ہیں. تو خان صاحب نے تو اسمبلی نہیں توڑی، اور خان صاحب اسمبلی توڑنے کے لیے میرے خیال میں اس لیے وہ ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے تو آج زیادہ واضح کر دیا، وہ کل سے بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ہم خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں توڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ گیم تو نہیں رہا ہے، یہ کھیل تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. اب کوئی اور چیز تلاش کریں گے، اور وہ چیز یہ ہوگی کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہو اور عدم استحکام ہو. اس کے لیے خان صاحب اپنا ایجنڈا لے کر آگے. آپ کو کیا لگتا ہے سر، اسمبلیز میں واپسی پاسبل ہے؟ ایک آپشن واپس اسمبلی میں جائیں، قومی اسمبلی میں پریشر بلڈ کریں، اپوزیشن کریں اور اپنے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور باقی چیزوں کے اندر اپنا رول دیں؟ وہ جو ہے اس بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں، ان کے سیاسی مستقبل کے لیے اور ان کی پارٹی کے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں. آسمان سے نیچے ہیں، زمین کے اوپر زمین کے حقائق کو دیکھیں پھر پتہ چلے گا. جن لوگوں نے بھی ہوا پر آسمان پر چڑھایا ہوا ہے وہ زمین سے ان کو بہت دور رکھا ہوا ہے، اور زمین کے حقائق کچھ اور ہیں اور پتہ بھی کچھ اور چلے گا. جو خلا میں ہیں وہ خلا کے حقائق جانتے ہیں، جو زمین پر ہیں وہ زمین کے حقائق جانتے ہیں. زمین کے حقائق معلوم، ہمیں معلوم. ٹھیک. اچھا لغاری صاحب، ایک سوال اسی سے بڑا ملا جلا ہے. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. پی ٹی آئی کا آپ اس وقت تک جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جنرل الیکشن سے پہلے کچھ لوگ جیسے عموماً ہوتا ہے اڑان بھرتے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، دوسری سے تیسری پارٹی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اب جو ٹیم ہے یہ پکے لوگ ہیں، انٹیکٹ لوگ ہیں، یا اس میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی گروپ ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہو، رابطے میں ہو، اور وقت آنے پہ وہ بھی اڑان بھر دیں؟ جتنے لوگ گھیر گھاڑ کر لائے گئے تھے، اگر وہ لوگ واپس چلے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، ہم دعا گو ہے کہ اللہ کرے کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے، چھوڑ دی ہو. ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت جو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اب ان کا انٹینشن ہے. تو لگتا یہ ہے کہ نہیں کریں گے، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے جو حالات ہیں. نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے، ہمیں بھی ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ نے کون سی ایسی جدوجہد کی ہے، کون سی آپ نے کچھ تاریخی بے مثال قسم کی عوامی مارچ کیا ہے، کون سا آپ نے لانگ مارچ کیا ہے جو عوامی لانگ مارچ اس مقصد کے لیے. کیا یہ اس سے پہلے وہ فیصلہ کر چکے؟ انہوں نے تو پہلے کہہ کر ہم غیر جانبدار ہو گئے. وہ تو انہوں نے ان کے اقتدار سے ہٹائے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا تمام معاملات میں وہ غیر جانبدار ہیں؟ کیا یہ جو کھیتی پھیلائی گئی تھی ماضی میں، ان کھیتیوں کو یہ ان کی فصلوں کو اٹھانے کے لیے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو ادھر سے اٹھا کر، وہاں سے اٹھا کر، یہاں سے اٹھا کر اندر شامل کیا تھا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جو سراکی سور محال بنایا گیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو خسرو بختیار تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ان کا پتہ کریں گے. وہ آ کر واپس کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ ان کے بھائی ہاشم جوان بختوں کے سال میں ہو سکتا ہے پھر وزارت میں ہو، لیکن مسئلہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. بہت سے اور لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ صرف ایک ہی اشارے پر پرواز کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا معلوم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک ہی اشارے پر پرواز کرتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. اچھا ٹھیک سر، بہرحال یہ ایک وقت بتائے گا آنے والے دنوں میں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. دوسرا بڑا اہم سوال ہے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنا تجربے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو یہاں انہیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میاں صاحب پہلے بھی ایسا ہی تھا. جب 2000 میں انہیں
बाकायदा ट्रायल हुआ, उन्हें कन्वेक्ट किया गया। कन्वेक्ट करने के बाद किसी भी अदालती कार्रवाई के बगैर, किसी भी अपील के बगैर, किसी भी किस्म की किसी चीज के बगैर वो अदालतों से, जेल से निकाल कर बाकायदा इज्जत और एहतराम के साथ हवाई जहाज में बिठाकर भेज दिए गए थे सऊदी अरब में, और वो वहां पर एक महल में जाकर रहे थे जी। और ये बात उस वक्त हुई थी। और अब अगर तशरीफ लाना चाहेंगे तो फिर अगर वैसे ही हालात हुए और वैसे ही कोई चीज हुई है तो कोई मेरे ख्याल में उनके लिए रुकावट नहीं होगी। और अगर लॉ जो है, लॉ ऑफ द लैंड अगर कार्रवाई करेगा तो ज्यादा तो ये होगा कि वो उन केसेस में एक केस पर तो सजा मुअत्तल हो चुकी है और दूसरी सजा जो हुई थी, उन्हें 2 सजाएं हुई थी, 2 कोर्ट से हुई थी, और दूसरी जो सजा हुई थी अपील में, बाकी लोग जो को एक्यूज थे वो फ्री हो गए बाइज्जत। अब इनके बारे में फिर अगर वही फैसला इम्पोज होता है तो दोनों सूरतों में उनके रास्ते खुले हुए होंगे। अगर जेल जाते भी हैं 4-8 दिनों के लिए तो कोई वो नहीं होगा। फिर उन्हें उसके जो केस मुअत्तल है उसमें तो जाहिर है वो वैसे ही बाहर हैं। और जो दूसरा सजा मुअत्तल है, केस में सजा मुअत्तल है तो उसमें तो वैसे ही वो बाहर हैं। और अगर किसी ये जो दूसरा केस है उसमें तो बाकायदा कोई क्यों सारे के सारे बाइज्जत फ्री हो चुके हैं, मोहतरमा मरियम नवाज समात, तो अब उसमें क्या रखा होगा? वो आएंगे और इसकी बुनियाद पर अपने आप को फिर बाहर लेकर आएंगे। यानी आपको लगता है कि आएंगे? आपको लग रहा है कि जरूर आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि वो आएंगे, मुझे लगता है कि वो जरूर आएंगे। और जो सिनारियो उनके बारे में सोचा जा रहा है उससे बहुत मुख्तलिफ भी हो सकता है। और जो लोग आज सफों में उनके साथ हैं वो दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। और जो अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मियाँ साहब के आने के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इस वक्त तो अवाम में पजीराई हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब के बयानिए पे डेंट पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब जब जलसे करेंगे, रैलीज करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो उससे वो कितना अपना क्लाउड रीगेन कर पाएंगे, कितना अपना मोमेंटम वापस बना लेंगे जिस जगह से वो गए थे मुल्क छोड़ के? अच्छा, आपका ख्याल है कि जीटी रोड पर एक लॉन्ग मार्च करने और चंद जलसे करने से ये तय हो गया कि वो इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है? मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस फलसफे को नहीं मानता। देखिए, जो खान साहब के हवाले से सोशल मीडिया हाइप है, ट्रेंड्स हैं, ओवरसीज हैं, वो चीज़ें देख के आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ने अल तहरीर बात किया था, कहाँ है अल तहरीर का वाकया? क्या हुआ है? अल तहरीर के बाद जो है वो मिस्र के लोगों को सियासी आज़ादियाँ हासिल हो गई हैं। आज अलजायर में कोई बड़ा इनकलाब आ गया है, लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई हैं, लीबिया में लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई हैं। ये वो बहार अरब है भाई, ये जो यहाँ बहार पाकिस्तान है। इमरान खान साहब को जिन लोगों ने सोशल मीडिया, उसमें भी सोशल मीडिया था, वहां पर भी जब ये बहार अरब आई थी तो सोशल मीडिया काम कर रहा था। अब इमरान खान साहब के लिए भी सोशल मीडिया काम कर रहा है। और जो इस तरह के एनालिटिका किस्म के इदारे होते हैं वो किसी को ऊपर ले जाते हैं 1 मिनट में, उसको नीचे भी ले आते हैं 1 मिनट में, इसमें कोई चीज नहीं होती है। और ये जो मासेस की बात होती है वो मासेस ही जानते हैं, मासेस को ही पता होता है। ठीक, तो नहीं आपको लगता है कि पब्लिक में फुटिंग नहीं है? बहरहाल मियाँ साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब दीजिएगा। मियाँ साहब को अपने बहुत से जवाब भी देने होंगे, उनसे बहुत सवाल किए जाएंगे। खान साहब के वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा, ये बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ सर। नून लीग को का ग्राफ बढ़ेगा मियाँ साहब के आने से? नहीं, नून लीग का अपना रहेगा, और जो जिसको खला में समझा जा रहा है कि वो इतना बड़ा है कि कुछ नहीं, वो उनका पीटीआई का अपना रहेगा, नून लीग का अपना रहेगा, कोई गैर मामूली किस्म का नहीं होगा। मुझे अब भी ये लगता है कि जब भी पार्लियामेंट वजूद में आई, हम पार्लियामेंट होगी और कोई कतई अक्सरियत के साथ नहीं आएगा। और ये अगर इलेक्शन फ्री फेयर इम्पार्शियल हुए, जिसका मुझे यकीन है, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। मैंने 70 के इलेक्शन देखे। इस दफा फेयर इंतखाबात की उम्मीद रखते हैं लगारी साहब? अल्लाह करे फेयर हो। मैं कह रहा हूँ इस बार उम्मीद रखते हैं कि फेयर इलेक्शंस होंगे, अल्लाह करे। आप उम्मीद रखें, मैं भी उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह करे ऐसा। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। जी बिल्कुल, दुआ है जी। फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ नहीं है। और एजेंडे के साथ एलानिया कहा गया कि नहीं, आपको नहीं आना चाहिए। और लेट्स सपोज फेयर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फेयर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा?
तो वही होगा जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। मैं कहता हूँ फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन होने से पाकिस्तान के अवाम की आरज़ू पूरी होगी और पाकिस्तान के अवाम मौजूदा आइन को बरकरार रखना चाहते हैं जो कि खान साहब खत्म करना चाहते हैं। तीनों बड़ी पार्टीज में लगारी साहब, आप आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या देख रहे हैं कि क्या रेशो होगा, PMLN कहाँ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी कहाँ होगी और PTI कहाँ होगी? बहुत कबरस वक्त होगा, बहुत कबरस वक्त होगा। किसको काम करने दिया जाता है, किसको काम नहीं करने दिया जाता है, किसको आपने देखा था पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, 2018 के इलेक्शन में राइट थी। मैंने डीजी सिविल एविएशन से पूछा था, मैंने कहा भाई आप रोक रहे हैं, मेरी बिलावल से बात हुई, आप रोक रहे हैं उनको बिलावल साहब को और उनको प्रवास से मना कर रहे हैं, उनकी कंपेन है, वो जा रहे हैं इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि आप लिख दें मेरी तरफ से तकलीफ दे दें, मगर आप मेरी तरफ से कुछ भी ना दें। ये इस तरह का अंदाज था उनके जवाब देने का। तो बाकायदा रोका गया था और उन्हें नहीं करने दी थी। अब किसको कंपेन करने दी जाती है, किसको नहीं करने दी जाती है, किसको काम करने दिया जाता है, किसको नहीं करने दिया जाता है। इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं कि नहीं होते हैं, इलेक्शन रिग होते हैं कि नहीं होते हैं, इलेक्शन जो है वो मैनोवर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो हमें देखना होगा। ठीक लगारी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा डीपली अपना एनालिसिस दिया और असम्बली तहलील हो सकती है नहीं हो सकती, खान साहब के बयानिए के ऊपर आपने बात की और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपने तफसीली अपना मौक़िफ़ दिया और आपका अपना एक एनालिसिस है जिसकी बड़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग देखते हैं उसको। बहरहाल वक्त साबित करेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। बहरहाल ये एक जो लगारी साहब भी एग्री करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने के इम्कानात ज़्यादा हैं, वो आएंगे और हालात तो इस तरह के उनके लिए बन जाएंगे कि जिसमें वो बआसानी अपने मामलात को सेटल करते हुए वो आगे इंतखाबी अमल की तरफ भी जा सकते हैं और आगे आने वाला जो निज़ाम होगा उसका डेफिनेटली हिस्सा भी बन सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें वक्त साबित करेगा। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब थे जिन्होंने अपना तजिया दिया और उसमें जो बड़ी बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो, इस्तेकाम हो और चीज़ें स्मूथ हों। उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसरत चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बेसिकली एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बहस मुल्क में है कि खान साहब ने कहा था असम्बलियाँ तहलील करेंगे और काफ़ी दिन गुजर गए। अभी आपसे पहले लगारी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी ये खान साहब का जस्ट पॉलिटिकल प्रेशर था, टैक्टिक्स थी, वो काम नहीं आई, तो अब खान साहब इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे और असम्बलियाँ वगैरह तहलील नहीं हो रही। तो इस हवाले से क्या डिस्कस हो रहा है, खान साहब क्या सोच रहे हैं? लॉन्ग मार्च के बाद ज़ाहिर जो एक बहुत बड़ा कार्ड था वो यही था और इसके ऊपर लोगों का ये ख्याल था कि गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो जाएगी, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात ठीक है कि अगर किसी को परेशानी नहीं है तो वो सिर्फ इस वक्त की जो मुसल्लत करदा हुकूमत है उनको नहीं है, लेकिन अगर कोई परेशान हाल है इस मुल्क के अंदर तो वो 22 करोड़ गरीब आवाम है और जो इस चीज का इदराक रखते हैं कि ये पाकिस्तान तबाही की तरफ तेजी से दौड़ रहा है जी, उन लोगों को बहरहाल बहुत ज्यादा परेशानी है। और अगर परेशानी नहीं है तो उस तबके को नहीं है जिन्होंने एक जबरदस्त किस्म का टेलर मेड किस्म का NRO 2 लिया है, जो पाकिस्तान के साबका जितने भी NRO गुजरे हैं उनमें वर्स्ट है, जिसमें इन्होंने करप्शन करने को लीगल करार दे दिया है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी तबका करप्शन करेगा उसको पकड़ना खासा नामुमकिन होगा और अगर कोई पॉइंट रेज करेगा तो उसे जेल की हवा खाना पड़ेगी, क्योंकि साबित भी उसने करना है। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने अरबों रुपए की खरबों रुपए की करप्शन करके अपने बीवी बच्चों के नाम पे कर दी है तो आप उससे पूछ नहीं सकते। ये जरूर हुआ है, इसलिए इनको देखे ना पांचों घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि डॉलर की कीमत के बढ़ने से रुपए की कदर गिरने से भी इनको फायदा, क्योंकि सारी जायदादें तो बाहर है और सारे कारोबार तो बाहर है। पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ हम हैं और गरीब आवाम है जिनके ऊपर ये रूल करते हैं, हुक्मरानी करते हैं और टैक्स के पैसे को बाहर मनी लॉन्डर करके जो माशाल्लाह बीमारियों के बहाने में जिस तरह से सैरो तफरी की जाती है वो सबको पता है। तो इसमें बस जानना ये चाहूँगा कि क्या ये जो ऐलान था असेंबली डिज़ोल्व करने वाला, इसके ऊपर अब PTI क्या सोच रही है?
اس کے یہ ابھی بھی زیر غور ہے یا اب اس میں کوئی بیک فٹ پہ کوئی اور کوئی اسٹریٹجی ہے بیک گراؤنڈ میں؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ نہیں جی، کوئی بیک گراؤنڈ کے اندر اسٹریٹجی نہیں ہے، ایک ہی اسٹریٹجی ہے، صرف یہ ضرور ہے کہ یہ مفت کے مشورے، مفت کے کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ بھی اور باقی لوگ بھی۔ دیکھیں یہ چیئرمین عمران خان صاحب نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم کا تعین نہ میں نے کرنا ہے نہ سی ایم صاحب نے کرنا ہے، انہوں نے سی ایم صاحب نے ان کو کنسینٹ دے دی ہے کہ آپ جب چاہیں، ابھی چاہیں، کل چاہیں اسمبلیاں میری طرف سے ڈیزالو کر دیں۔ اب ڈیزالو کرنے کا جو ٹائم ہے وہ چیئرمین صاحب اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے، نہ کہ کنسلٹنٹس کے مشورے پہ۔ اس لیے کوئی گھبرانے کی، فکر والی، پریشانی والی بات مجھے تو ہرگز نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، مجھے یہ بتائیں، میں تو یہ پوچھتی ہوں جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ سولوشن کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس اس ملک کی اکانومی کو سہارا دینے کا، امپرومنٹ کی طرف لے جانے کا سولوشن ہے تو وہ بتا دیں، کیونکہ ہم تو یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اور اگر کسی کے پاس 8 مہینوں کے اندر بربادی کے علاوہ کچھ اور نہیں جو بن پڑا، خالی باتیں کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں کس طرح سے لے کے آئیں گے، مشورے کیا دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جو اکانومسٹ تھا اس نے ایک وظیفہ ٹویٹ کر دیا کہ ڈپریشن، یعنی کہ ہم تو آپ کی بربادی اسی طرح کریں گے، آپ اپنے ڈپریشن کا بندوبست کر لیں وظیفے پڑھ کے۔ وہ تو قوم پہلے ہی دعائیں کرتی ہے۔ آپ کو احسن اقبال صاحب نے ایک دن قبل یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں اور یہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بنائیں گے، ٹائم پہ الیکشن بھی ہوں گے۔ اس آپشن کو پی ٹی آئی سیریس لے رہی ہے؟ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے اس وقت کے حالات میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی سیریس ہے پاکستان کے کرونک ایشوز کو حل کرنے میں، اور پی ٹی آئی بڑی ریئلسٹک اور پریکٹیکل جماعت ہے، جن کو پتا ہے کہ خالی ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے سے پی ٹی آئی کو این آر او تو چاہیے نہیں، وہ تو انہوں نے لینا نہیں، اس لیے وہ الیکشن مانگ رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے بھی کرپشن کی ہوتی، ہمارے بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے، تو بالکل ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے یہ تیرا یہ میرا کر کے تو ہم بیٹھ جاتے اور پاکستان کو، عوام کو بڑی اچھی جو شعر و شاعری کے تھرو، کوئی کسی کو پھونکے مارنے کے تھرو ہم کہتے کہ جی مسائل کا حل ہو جائے گا، امید رکھیں۔ بٹ ان فیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف عوامی مسائل اور ملک کے مسائل کے حل کی طرف دیکھ رہی ہے، اور حل ایک چیز میں، وہ ہے الیکشن۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ظاہر سی ایم پنجاب کی اسپوک پرسن بھی ہیں، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ بڑا گہرائی میں چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ کاف لیگ اس وقت اور پرویز الہی صاحب اسپیسیفکلی کیا جو بظاہر میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے جب آپ کہیں گے، خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، لیکن پس پردہ لوگ یہ بتا رہے ہیں جو ان سے ملتے ہیں، جن کی آف دی ریکارڈ ان سے بات ہوتی ہے، کہ وہ کسی اور فارمولے کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خان صاحب کی طرف سے ایسا دباؤ آتا ہے تو عین ممکن ہے وہ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں یا استعفے نہ دیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کچھ کنٹرڈکشن ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں سمجھتی۔ میجر ایشوز، جو بڑے ایشوز ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، ان کے اوپر دونوں کا کنسنسس ہے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا اور سی ایم چودھری پرویز الہی صاحب کا۔ باقی چھوٹے ایشوز ہیں، نان ایشوز، میں تو ان کو کہوں گی کہ جی کوئی کبھی کس رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمارا موقف لیا جاتا ہے، پھر اس موقف کو اپنی مرضی سے پیش کیا جاتا ہے۔ کس بات کا یہ مطلب؟ دیکھیں یہ خواہش ہے پی ڈی ایم کی اور انگور کھٹے ہیں والوں کی، جو ہر وقت ہمیں گنوا رہے ہوتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب میں یہ بھی برائی ہے، انہوں نے یہ بھی اس وقت کیا، اس لیے کہ انہوں نے، وہ ان کے کہنے میں نہیں ہے، ان کی بات مانتے تو اس وقت وہ سب سے اچھے اور آئیڈیل مین ہوتے۔ اب چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ سارا وقت یہ چیزیں گنوانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دونوں بڑے آدمی ہیں، چھوٹی چیزوں میں وہ نہیں پڑیں گے، چھوٹے مسائل میں نہیں الجھیں گے، ان کی اپنی اوپینین ہے، اپنا نظریہ ہے۔ مین ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جس وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چاہا اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، اور چودھری صاحب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، ایک چیز بتائیے گا جو بڑی ضروری ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیڈرل گورنمنٹ نے عندیہ دے دیا ہے کہ ان کی واپسی کی تیاری کریں، پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے سوال یہ ہے کہ ان کی واپسی کی تیاری یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نیب کو کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو کہہ رہے ہیں، یا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور قوم دونوں مل کے میاں صاحب کا استقبال کریں گے۔ کون دونوں مل کے جی؟ ایک تو پاکستان کی جو نیشن ہے، قوم ہے، وہ، اور دوسری گورنمنٹ۔ اچھا جی، اوکے۔
تو پہلے نیشن سے تو پوچھ لیں کہ وہ کس طرح کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. اس پہ پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ آپ لوگ کیسا استقبال کریں گے؟ آپ اپنا بتائیں. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کافی ٹائم سے آپ لوگ کہتے رہے کہ وہ دوائی لینے گئے تھے واپس نہیں آئے، تو اب وہ آ رہے ہیں، آپ اس کو ویلکم کریں گے یا کیا کریں گے؟ میں قوم کو اور پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر اور ورکر کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جس لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے اوپر چھریاں چلائیں، قرآن خوانی کی، گاڑیوں کے آگے لیٹ گئے اور جذباتی تقریریں کی، اچھل کود کی کہ اگر میاں نو کچھ ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک سوال ان سے پوچھیں ضرور کہ میاں صاحب ہوں آرام ہے، دوائی اچھی لے لی ہے، کس ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے؟ یہ پوچھنے کی اگر ہمت ہے نہیں ہے تو پھر جو وہ جھوٹے لارے وعدے لگائیں گے ان کے پیچھے چلے. لیکن عوام ان میں کوئی نہیں ہوئے گی. اس میں پی ایم ایل این کے جو ذاتی اور ان کی ذاتی فیملی کے لوگ اور وہ کنیزیں اور منشی اور پٹواری جنہوں نے ان سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، عوام تو بھگت رہی ہے ان کی آنیاں بھی ان کی جانیاں بھی. ٹھیک. اچھا، ایک چیز آخری میں آپ سے پوچھوں گا جو بڑا ضروری سوال ہے. پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں نہیں ہے، نواز شریف صاحب یہاں نہیں ہیں، جن کا کلاؤڈ ہے، لوگ جن کو لیڈر مانتے ہیں. تو اب جب وہ آ جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی میں آپ کے جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس میں کتنا نقصان ہوگا؟ کہ اس کو کتنا بڑا چیلنج سمجھتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں نا جی، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، اگر انہوں نے واقعی آنا ہے تو پھر وہ آ جائیں گے. تو اس وقت ہم بیٹھ کے، آپ مجھے پروگرام میں لینا، ہم تجزیے بھی کریں گے. کیا ہونا ہے بیانیے کو مجھے آپ بتائیں ذرا پلیز. وہ جو کراؤڈ پولر تھی وہ چھوٹی سرجری کے لیے باہر چلی گئی. انہی کا ہی بھائی ہے جو وزیر اعظم بن کے بیٹھا اور اتنی بے وقت ہو کے وہ بیٹھا ہے کہ آپ کے خیال سے مریم نواز زیادہ کراؤڈ پولر ہیں نواز شریف سے؟ نیشنلی کوئی سیریس لیتا ہے. نواز شریف صاحب سے زیادہ آپ مریم نواز کو کراؤڈ پولر؟ جی اور سن لیں، دیکھیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں کچھ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو جو میاں صاحب نے آ کے ماشاءاللہ سے زمین آسمان ایک کرنا ہے، بہتر ہے وہ بھی کر لیں. کیونکہ پھر اگر اس الیکشن میں بھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوگی تو پھر ایک اور ہمیں گلہ سننے کو ملنا ہے کہ جے میاں آندا تے لگ پتا جاندا. ہن میاں آ جائے تو قوم کو بھی پتا چل جائے گا، ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ میاں صاحب نے کیا آ کے چاند چڑھانے ہیں اور ان کا عوام کس طرح سے ویلکم کرتی ہے. بلکہ ونس فار آل یہ بہتر ہے. اس کے بعد اگر اس ملک میں آئین قانون ہے تو پھر جو آئینی ادارے ہیں وہ ان کو اپنے کٹہرے میں بلا لیں گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پہلے بھی تو چل ہی رہا ہے. یہاں پہ مظلوم جو ہے وہی وکٹم ہے. یہاں پہ ارشد شریف شہید کی والدہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں، شہیدوں کی وارث. پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ابھی بھی اپیل کر رہے ہیں کہ جی ان کی ایف آئی آر درج کی جائے. اعظم سواتی صاحب ابھی تک وہ ماشاءاللہ سے ان کو بیسیوں مقدمات کا سامنا ہے، جن کی اہلیہ کے ساتھ ان کی پرائیویٹ مومنٹس کی ویڈیو لانچ کی گئی تھی. ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر آج بھی پنجاب کے اندر ماشاءاللہ سے مقدمہ درج ہو رہا ہے. تو باقی تو پھر آئین اور قانون کے مطابق یہ پہلے ہی اتنا سپر طریقے سے ملک چلا رہے ہیں تو ایک اور ہیرو تشریف لے آئے گا تو کیا کر سکتے ہیں ہم. یعنی آپ عوام پھر تبھی کریں گے جب عوام کو موقع ملے گا. وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، مینڈیٹ کے تھرو. وہ ذرا یہ موقع دے دیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، کیا چاہتی ہے اور آگے اس ملک کے فیوچر کو وہ کس طرح سے عوام ڈیزائن کرنا چاہتی ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. مسرت چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑا تفصیلی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبروں کو لے کے ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی اس کو چیلنج سمجھتی ہے، نیریٹو میں کوئی ڈینٹ پڑے گا عمران خان صاحب کے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر اپنی خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے اس کو بڑا لائٹر نوٹ پہ آپ ناظرین کے لیے انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. تو بہرحال وقت بتائے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے کہ سب کو شاید کھیلنے کا میدان ایک دفعہ پھر میسر ہوگا اور ایک ایکول سب کے لیے جو فیلڈ ہے وہ برابر ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ہے، کس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے. اور یقینی طور پہ جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہوگی حکومت اگلی دفعہ اسی کی ہوگی. اور اس میں آنے والے دنوں میں مزید حالات واضح ہوں گے کہ کیا میاں صاحب آتے ہیں اور اگر آتے ہیں تو اس کے بعد کہ کیا ملک کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، ملک کی سیاسی نقشہ کیا ہوگا. یہ چیزیں آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.